فریدی چینل فریدی چینل اس چینل میں آپ کو اسلامک بیانات، تلاوت قرآن پاک، پیاری پیاری نعتیں، ان سب کے لیے ہمارے اس سبسکرائب کریں۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وقريبنا ورؤوفنا رحيمنا وجوادنا قرآننا وفرقاننا وياسيننا ويوسفنا وذوقنا وشوقنا وسرورنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومقسومنا ومعشوقنا وصومنا وصلاتنا وحجنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا ومعيننا وعلمنا ومنطقنا وفصاحتنا وبلاغتنا وبياننا وبديعنا وشفيعنا وشفيع أحبابنا وأعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا وناصرنا ونصيرنا ومهرنا ومنصورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدیق اکس حسن و کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارک وسلم. برادران اسلام، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. ریت کے ذروں، آسمان کے ستاروں، درختوں کے پتوں، پانی کے قطروں، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر لامحدود اور بے شمار درود اور سلام ہو میرے آپ کے سونے آقا، آقا نامدار، حبیب پروردگار، مدینے کے تاجدار، رسول بے مثال، سیدہ آمنہ کے لال، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، سید کونین، دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، حضور پر نور، شافع یوم النشور، سید المرسلین، قائد الغر المحجلین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، خاتم النبیین، تاجدار کائنات، جان کائنات، نور کائنات، منیر کائنات، تنویر کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، بہار کائنات، سنگار کائنات، افتخار کائنات، وقار کائنات، وجہ تخلیق کائنات، بلکہ یوں کہیے خوشبو کائنات، زینت بزم کائنات. اور میرے امام شاہ رضا محدث بریلی کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، احمد مجتبی، معصوم آمنہ، صاحب علم نشرح، حبیب کبریہ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر، جملہ اصحاب پر، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک جتنے صحابی ہیں سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے، اور قیامت تک پھر آپ سے عشق کرنے والوں کی خیر ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ائمہ کرام، ذی احتشام علماء، بانیان بزم، آج مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارا پرکھنے کا پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف فرما رہے ہیں بیت اللہ شریف کا، تے آپ نے ویکھیا کہ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ کریم مینوں تھوڑے لوکاں چ داخل کر دے.
ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ آپ دی خدمت چرز کراں کہ ایتھے تے آن دی کھیڑی نہیں، ایتھے تے بلان دا مسئلہ ہے۔ یہ جتنے آپ آئے میرے پاس دلائل بھی ہیں، ادوں تک بندہ درود شریف نہیں پڑھ سکتا جدوں تک سرکار دی طرف اجازت نہ مل ہمیں جو مولوی سمجھ کر سنے گا وہ ہم جب چلے جائیں گے تو ہمیں گالیاں دے گا۔ تو ہم حضور داتا صاحب کے در کے خادم اور نوکر کی حیثیت سے آپ کے پاس ہیں، تقریریں نہیں سنا دے آئے، آپ سے پیار محبت کی باتیں کرنی ہیں۔ تقریریں علماء سناتے ہیں، واعظین سناتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا جاتا۔ فاروق اعظم دعا فرما رہے ہیں کر کے تے ویکھیا بندہ دعا کر رہے یا اللہ میں تھوڑے بندے داخل کرتے، تھوڑے بندے، یہ نہیں ویکھنا کہ یہ تو خطیب کہے کہ بندے کیوں نہیں بلائے تسی، تو خطیب نو کوئی کاٹا نہیں دے، تانوں کدی پریشان۔ آپ رک گئے، آپ نے ان پوچھیا کہ اے دسو کہ تسی اے دعا مانگ رہے ہو، ان دی دعا پہلے کدی سنی نہیں کہ یا اللہ میں تھوڑے لوکاں چ کر دے، لوکی تیاں پتر کاروبار جائیداد صحتاں مانگ دے، تسی دعا مانگ رہے ہو کہ یا اللہ میں تھوڑے لوکاں چ شامل کر لے۔ انہوں نے کہا حضور میں نے قرآن شریف دی ایک آیت بڑی چنگی لگی ہے تے میں او آیت دی روشنی چ دعا مانگدا۔ ظاہر ہے جڑا فاروق اعظم دے سامنے کھلوتا ہے وہ بھی تابعی ہے نا جی۔ تے آپ نے فرمایا کیڑی آیت؟ انہوں نے کہا سورہ سبا دے اندر رب فرماندا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ فرماندا ہے شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہی ہوندے نے۔ اے تسی شکر کرن والے بندیاں شامل ہو جاؤ، میں بھی تہاڈے نال شامل ہو جاواں، سانوں ہور کی چاہیے؟ اسی کیڑا زمانے نو دسنا ہے کہ فلانا انج آیا تے انج ہو گیا تے فلانا، ہم جن کے لیے آئے بیٹھے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تے خوش باش ہو کے بہنا ہے، تقریر میری سخت ہوندی ہے، گھبرانا کوئی نہیں، انشاءاللہ غوث پاک کے ہم ملنگ ہیں جی۔ تے غوث پاک جانن تے مسئلے جانن، اے صدیاں قبر وچ پچھتان نالوں بہتر نہیں ہے کہ اج کھل ڈل کے حضور نال پیار کر جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ ایک دو گلاں یاد رکھنا جی، جدوں بھی نبی پاک علیہ السلام دا سونا گڑ نالو کھنڈ نالو مشری نالو شہد نالو سونا تے میٹھا نہ آئے نا انہوں چومیا ضرور کرو۔ بعض روحیں تو بڑی پرانی ہیں ہماری، ان کے ساتھ بہت پرانا رشتہ ہے، کچھ نویاں ہوئی ہیں، انہوں نے دس چڑھا قیامت والے دن بندہ کہے گا یا اللہ میں گناہ نہیں کیتا، جھوٹ بولے گا رب دے سامنے، رب نال جھوٹ بولے گا تے رب پھر انہوں مور لا چھڑے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین شریف پڑھو نا، سیکنڈ لاسٹ کو اللہ فرماندا ہے اسی مور لا چھڑا، جب وہ مور لگ جائے گی وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولے گا کہے گا یا اللہ نے چوری کی تھی سی، انہیں میرے نال چوری کی تھی سی، میرے نال انہیں فلان ایک غلط جگہ تے نے غلط اشارہ کیتا سی، انہیں کسی نے نہ حق چنڈ مار چھڑی۔ ہاتھ بولے گا گواہی دے گا کہ یا اللہ جھوٹ بولتا ہے، انہیں گناہ کیتا ہے میرے ذریعے۔ پیر بولنے گے یعنی اس دن زبان نہیں بولے گی، زبان نو تالے لگ جائیں گے، صرف وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پیر کہیں گے یا اللہ فلان جگہ ٹر کے گیا سی تے نے گناہ کیتا ہے۔ ہاتھ بولے گا، پیر بولیں گے، زبان نہیں بولے گی۔ میں کہنا چس آ جائے گی جدوں تسی اس رب دی بارگاہ چ پیش ہوو گے، زبان بند ہوئے گی، انگلیاں کہن گی یا اللہ حضور دا نام چمدا سی۔ ہے یہ دیتے اس تو بڑی دلیل، مطلب یہ محبت ہو جائے تو بندہ پتھروں نو چمنا شروع ہو جاتا ہے، کہنا میں نے فلانا پتھر سونا لگیا، حجر اسود سونا ہے یا حضور دا نام سونا ہے؟ کمال ہو گیا۔ اپنے بچوں دے بندہ پیر چومی کھلوتا ہے جی، کہنا میں سونا ہی بڑا لگتا ہے، لتاں چوم دیو، پیر چوم دیو، کنڈ دے پیار کر دیو، متھا چوم دیو، نک چوم دیو یار۔ سارے زمانے لے کہندے نے تو بہو آندی، تسی کہندے تین آندی، میں تے کوئی نہیں آندی، میرا تے لال ہوئے ہے۔
تے اے ایک تے گل یاد رکھنا. دوسرا اے میں نہیں پتہ کہڑے سنگی نے نعرہ لایا کون ہے کی نہ ہے تے نہ انہیں میں کوئی کہہ جی میں تسی میری گل کرنی. جدوں بھی حضور علیہ السلام دے نام تے نعرہ لگے نا بس ادوں جے ہاتھ چک سکتے ہو پھر ضرور چکنا. یہ جدوں مر جاواں گے نا تے چکنا بھی چاہواں گے نہیں چک سکیں گے ساجے کوئی نہیں ہوئے گا. تے قبر وچ انج دا اے پریکٹس ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ پریکٹس ہے. یہ قبر دے اندر جدوں پہنچ جائیے تو فرشتے پوچھن حضور جانے جانا کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے تاکہ تسی نہ چپ تسی بولو ہی نہ تانوں بولن دا موقع ہی نہ دے فرشتہ. تو صرف فرشتے پوچھن یا کوئی سرکار خود کہہ دیں ان سے کیا پوچھتے ہو یہ ہمارے بارے میں کیا کہتے تھے ہم سے پوچھو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. کمال عشق و مستی ظرف حیدر زوال عشق و مستی حرف راسی. اقبال کہندے جڑا بندہ حضور نال کھل ڈل کے محبت کر دے سمجھو انہوں مولا علی دا تھاپڑا نصیب ہوا ہے. اے میں نوجوان ماشاءاللہ کی کرنا نے کھا کے خوراک آج چکو تاجدار ختم نبوت اے جے نہ کام آیا نے تے پھر سن پھڑ لینا سی ساڈا نا وہ قیامت والے دن اسی تہاڈے سامنے ہوں گے جویں حج جا تہاڈے سامنے تسی کہنا یا اللہ اس مولوی نے گل کری محبت ہوندی ہوئی ہے جڑی حشر تک جاوے حشر تک جاوے. وہ کیڑی محبت ہے جڑی سٹاپ بدلے تے جویں گڈی بدلے تے بندہ محبت بدل لوے. اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا جڑا ایک واری باں پھڑ لوے ادوں تک چھڑدا ہی نہیں جدوں تک جنت دے اندر نہ چھڑدا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت دیکھو اے جانور تاجدار ختم نبوت زندہ اے جانور جی چلو یہ تے چلو تسی تو حضور دے غلام ہوئے نا جانور حضور نال پیار کر دیں. اے کتاب ہے جناب دے نام ہے الشفا. جس بندے دے کار کتاب ہوئے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے جی یہ کتاب. یہ نام ہے الشفا. کی نام ہے جی لکھن والے دا نام ہے قاضی عیاض مالکی. تے 1000 سال پہلے لکھی گئی. 1905 تو پہلے جدوں تک مکہ شریف تے مدینہ شریف دے اندر خدمت دے معاملات سنیاں کول سن تے ادوں تک کوئی بندہ مسجد نبوی شریف دا مؤذن بھی نہیں سی لگ سکتا جدوں تک ایک کتاب انہوں یاد نہیں سی ہوندی. 1000 سال تقریباً ہو گیا. اے لکھن والے اندر نام ہی تن دس چڑھیا قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ تعالی بڑے تگڑے آدمی. اے 544 ہجری دے اندر انہاں دا وصال ہے. اے 1442 ہجری ہو گئی ہے. اے تو سن آپ حساب لا لو. اچھا اس کتاب دے بارے 3 گلاں نے جناب. اردو چ بھی تن دیپال پور شہر تو بھی من امید ہے کسی مکتبے تو لب جائے گی. اردو چ دے ترجمے ہو چکے ہیں. دعوت اسلامی دے جڑے بیلی سنگی بیٹھے ہیں وہ تانوں لیا دین گے. تے لاہور شریف تو بھی ملتی ہے. اگے داتا صاحب دور سے پاک آ رہا ہے جدوں اگر آ سکو تو اتھوں خرید لو. 250-300 دی اور 400 دی ہوئے گی. میرے کو عربی دا نسخہ ہے جڑا مدینہ شریف دے اندر بھی ہے. 3 گلاں نے جی اس کتاب دے بارے چ. پہلی گل ہے وے فرمایا جس بندے دے گھر ہے کتاب ہوئے خالی ان تاک وچ رکھی ہوئے فرمایا او دے گھر جادو نہیں ہو سکتا. نمبر 2 فرمایا جس بندے دے گھر کتاب ہوئے او انج دا خوش نصیب ہے جویں او دے گھر رب دا محبوب رہتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم. جی سیدی ادھر تشریف لائیں جی. دل کی اتھا گہرائیوں سے جی حضرت علامہ مولانا فاضل محتشم اور فاضل اجل بڑے دبنگ قسم کے مدرس بھی اور مقرر بھی. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں حضرت مولانا محمد اسلم صاحب کریمی دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ متعن اللہ تعالی بکا. جی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہمیں نفع اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے. قیامت والے دن بندے نو روک اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل امسک اینو فلانے نو روک دے جہنم وال جا رہا ہوگا. تے اللہ فرمائے گا انہوں پوچھو کہ تو اس بستی چ رہندا سی جتھے میرے حبیب دی امت دا عالم رہندا سی. او کہے گا نہیں.
رب فرمائے گا اچھا کدی تو کسی میرے محبوب دی امت دے عالم جڑے سن عالم شریعت انہاں دے نال بہ کے لنگر کیتا ہے؟ کہے گا نہیں۔ رب فرمائے گا تیری برادری تے او میرے محبوب دی امت دے عالم دی برادری ملدی ہے؟ کہے گا نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرا نام میرے حبیب دی امت دے علماء دے نال ملدا جلدا ہے؟ کہے گا نہیں۔ رب فرمائے گا کدی تو کسی عالم نال محبت کیتی؟ کہے گا نہیں۔ رب فرمائے گا تیرا کوئی سنگی ایسا ہے جڑا میرے حبیب دے غلاماں نال پیار کردا سی؟ وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں تے نہیں سمجھاندا محفلاں پر میرا ایک بیلی سی جڑا حضور دی امت دے علماء نال پیار کردا سی۔ اللہ فرمائے گا جبریل دا ہاتھ پھڑ کے اے نو جنت ہی چھڈ کے آ، اے دا سنگی سی جڑا علماء نال محبت کردا سی، میں او دی وجہ تو اینو جنت عطا فرما چھڈی۔ جی اے گل صاحب نوادر القلیوبی نے لکھی ہے، اے انہاں نال پیار کرو گے تے اپنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ پہلی گل ہے فرمایا جس بندے دے گھر ایک کتاب ہے، او دے گھر جادو نہیں، جس بندے دے گھر کتاب ہے گویا او دے گھر حضور ایک نہ ایک دن آ ہی جانے کی۔ تے تیسری گل فرمایا لولا الشفاء لما عرف المصطفیٰ، جے شفا نہ لکھی جاندی لوگوں نو حضور دا پتہ ہی نہ چلدا حضور دا مقام کی ہے۔ تے پوری کتاب وچ گل ایک ہی لکھی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، اور گل کوئی نہیں لکھی، حضور دیاں گلاں لکھیاں، شاناں لکھیاں حضور دیاں۔ آپ فرماندن اپنی سند دے نال حدیث روایت کردن، فرماندن کہ حدیث دے راوی جڑے منتہا تے او حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندن اسی حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ساں، کان فی محفل من اصحابہ، فرماندن حضور دی محفل سجی سی، آئے آئے وہ کرسی تے ممبر کنا سونا لگدا ہوئے گا جدے تے حضور بیندے ہونے گے، آئے آئے کیا وہ منظر ہوں گے جی جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم، کیا اے ایک لیٹ تنی اے اکھاں جڑا نا اکھاں دی روشنی نو موقوف کر دیندی، اے دے چتنا نور ہے، ایک روشنی ہے تے او جڑا نور ہے او دیاں تے مثالیں ہی کوئی نہیں دے سکتا جی۔ کیا خوب وہ گھڑیاں تھیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، صدیاں بعد تسی حضور نو تکیا بھی نہیں، انی محبت کر دیو حضور دے غلاموں کدی غور کرو جے تساں تکیا نہیں تو اتنا پیار کر دیو جنہوں نے ویکھیا ہوئے گا کتنا پیار کر دے ہوگے۔ وہ تے گالی بڑی دور ٹر جائے گی اگر اس موضوع تے واپس آؤ۔ فرمانن جگمگ 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 تاروں میں مہتاب بھی تشریف فرما تھے، باہروں آیا ایک عرابی بادیہ نشین پنڈ تھان دے رہن والا تے قد صاد ضبن، انہیں ایک گو بھی شکار کیتی سی۔ گو علماء نے لکھے دی عمر 700 سال تک بھی جا سکتی ہے جی، لمبی عمر والی ہے تے پانی بھی 40 دن نہ پیے تاں بھی زندہ رہ لیندی ہے۔ اے پرانے بابیاں نو پتہ ہوئے گا گو کی چیز ہے جی، اسی بھی ویکھی ہے جی، خشکی دا جانور ہے تے انہیں شکار کیتا سی، انہوں پکڑیا سی ہاتھی تے آیا تے وَطَرَحَهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں آ کے گو حضور دے سامنے سڑ دیتی تے کہنے لگیا، پہلے تے انہیں پوچھیا کہ ما ہاذا، اے جڑے محفل دی رونق نے کون ہیں؟ تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اللہ، یہ رب دے نبی ہیں، اور کون ہیں؟ تو انہوں نہیں جانتا؟ وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ فرمایا یہ رب کے محبوب ہیں اور جگ کے بھی محبوب ہیں، رب کے بھی نبی ہیں جگ کے بھی نبی ہیں۔ اگلی گل انہیں کہا واللات والعزیٰ، اے بت سن جی، انہیں دی پوجا کردہ سی، کہنے لگے میں تے بتن دی قسم ہے لات اور عزیٰ انہوں خدا مندہ سی، تے کہنے جی میں تے لات اور عزیٰ دی قسم ہے لا آمنت بکا، میں تے انہیں تے ایمان کوئی نہیں لے کے آواں گا تے کلمہ کوئی نہیں پڑھاں گا جدوں تاکہ اے گو نہ من لوے۔ جانور بھی میں عرض کیتا حضور نال جانور بھی پیار کرتے ہیں، جانور جناب انہوں کی پتہ انہیں کتے درس نظامی پڑھی سی، ایک کہہ کہ انہیں سڑ دیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے توجہ فرمائی گو کی طرف، جی چھوٹی چھپکلی ہوں دی اے وڈا ہے، اے دا جسو دی طرح ہی ہوں ہے،
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا رب اے گو، کیا بات، بس کیا بات، اگو نو عربی بھی آ گیا، اس میں موصول بھی آ گیا. انہیں حضور نے دی طرف توجہ کی تھی او فاجابہ بلسان مبین یسمعہ القوم جمیعا. حضرت بابا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، الشیطان یفر من ذل عمر، اور فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو اللہ عمر کو نبی بناتے، اللہ تعالیٰ عمر پاک کو نبوت عطا فرماتا. حضرت فاروق اعظم فرمانے حضور نے اتنی گال کی تھی یا ضب نال اے گو، بس اتنی گال کی تھی تو انہیں جواب دینا شروع کر دیتا تے جواب وہ عربی چ دے رہی سی تے جنوں حضور بھی سن رہے سن تے اسی بھی سن رہے سن. کیا منظر ہوئے گا جی، گو بول رہی ہے، جی گو بول رہی ہے. انہیں جواب دینا شروع کیتا تے سارے سن رہے سن تے جواب کی دیتا. انہیں اپنی گفتگو کا آغاز انج کیتا، کہتی ہے لبیک. جملہ دیکھا اے شفا شریف اسی بھی کھا سکتے ہیں، ہم تھرمامیٹر ہے تو کوئی نہیں کہ رکھیے تے دل وچ حضور دی محبت آ جائے. اقبال کہندا ہے تاں آئے گی یہ رات نو کسی پیر اٹھ کے کہے یا اللہ جڑا سوچ تو جناب صدیق اکبر تے مولا مشکل کشا نو دتا سی، او دا کوئی کروڑواں قطرہ مینوں بھی عطا فرما چاہے. انہیں کیا لبیک و سعدیک، یہ دو جملے ہیں، ایک لبیک و سعدیک، یہ دا مطلب حضور میرا دل بھی حاضر ہے تو میری جان بھی حاضر ہے. یعنی سعدیک دا مطلب حضور آرڈر لاؤ. حضور پہلا معنی ہے کہ لبیک حضور میرا دل میری جان حاضر ہے. دوسری گل انہیں سعدیک دا، انہیں کیا حضور میں گلاں کرتا ہے، اے پھڑا مار دے آ کے تے کہندا اے منے اے جے میں مننا کی تے اے بھی منے گا. حضور تسی میں آرڈر لا کے دیکھو، اینو میں ایک ڈنگ ماراں گی ایتھے پھڑکنا شروع ہو جائے گا. ویسے ماردی نہیں ہے ڈنگ، یہ مار چھڑے تے بندہ کھلوتے مر جاندا ہے. انہیں کہا حضور تسی آرڈر لاؤ، انہوں میں ہون سدھا کر دیں گے. آپ نے فرمایا ہم تو رحمت للعالمین ہیں. انہوں نے کیا حضور جملے دیکھو، کہتی یا زین من واف القیامہ، حضور آپ کی کرم نوازی ہوگی. اے انہوں بولی کہ وہ کدوں آ گئی، انہوں بولنا کیویں آ گیا. اے تنوں امام احمد رضا دس سکتے ہیں، فرمانن چلیا تن پتہ نہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اے رات میں جدو اکھاں بند کرو گے پھر تم میری تقریر آئے گی، پھر تسی کہنا جی حضور صحیح تھی، بس بیٹھ جائیں، کم کہیں دور پہنچے ہوئے. جی جزاک اللہ کریم، خوش جزاک. بس ادھر آ کے میری ویسے تھکاوٹ ہی دور ہو گئی ہے. جی الحمدللہ. انہیں کیا حضور لبیک و سعدیک، اے حضور تک لون کسی نو تے او سارے دم میں دم، پنجابی سمجھ دے دم تے ساہ نو کہنا، ساہ نو کہنا، سانسوں میں سانس آ گیا. اور وہ کہنے لگے لبیک و سعدیک، حضور میرا دل بھی حاضر. آرڈر لاؤ سرکار، تسی آرڈر لاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا من تعبدو، اے گو تو کدی عبادت کر دی ہے. تے عربی دی ویکھو انج دا خطیب تو کائنات وچ نہیں لبے گا جویں دی عربی نے بولی. کہتی الذی فی السماء عرشہ. عربی ویکھو، جس بندے نے نہیں نہ سنی ہوگی وہ تے یہی کہے گے قرآن اتنی سونی عربی بولی، کیوں نہ بول دی. پڑھانے والے مصطفیٰ ہوں اور پڑھا بھی نگاہوں سے رہے ہو. عشق کی جو میں نا یہ آنکھوں سے ہی پلائی جاتی ہے. علم دو طرح دے ہوندے ہیں، ایک جڑا کتاب کو لو ملے تے دوسرا جڑا جناب کو لو ملے. جڑا کتاب کو لو ملدا ہے او دے بڑے بڑے جا کے تلک بھی جاندے تے جڑا جناب دیاں نگاہاں نال آوے او علم جدے کول ٹر جاوے، او علم جدوں اندر جا کے سینہ روشن کردا ہے نا تے جڑا بندہ بولدا ہے او اگوں انج کہندا ہے مکھ چند بدر شاہ شانی. اے میرے نوجوان سنگیوں گل یاد رکھنا، اے مرزا جیلنی کیوں بھٹکیا ہے؟ سامنے بخاری رکھ کے تے خود گمراہ ہو گیا ہے. حالانکہ وہ بخاری رکھ کے بھی گمراہ ہو گیا، قرآن رکھ کے بھی گمراہ ہو گیا. بس فرق ہے یہ کہ او دے پیچھے تھاپا نہیں ہے. تے اے پیر میرے لیے شان ہوا جیسی اتھے بہ کے کیوں یاد کر رہے ہیں. انہیں کیا ستا کیا ہے. لو جناب واپس تشریف لے کر آئیں. کہتی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ، میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے.
اور جس کی حکومت زمینوں میں، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُ، اور جس نے راستے سمندر میں بنا دی. ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی ایسی مچھلیاں جہاز پورا اندر لے جاتے، ٹنوں کے حساب سے ایک دن کی خوراک ہے وہیل اور شارک مچھلیوں کی، اور رب دے رہا ہے. اور وہ کہنے لگے حضور وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں جس نے جنت میں رحمت کو رکھا ہوا ہے اور دوزخ میں اپنے عذاب کو رکھا ہوا ہے. یہ ساری تقریر کر رہی ہے، فاروق اعظم فرمان نزیز سن رہے ہیں. یعنی محفل امام الانبیاء کی ہے، صدارت محفل بھی امام الانبیاء کی، صدارت بھی امام الانبیاء کی، اور سامعین صحابہ ہیں، اور بیان گو کر رہی ہے. تسی گو دا نقشہ ذہن وچ رکھو، پھر تسی یہ تقریر تے غور کرو تو ہم لگ پتا جائے گا. آخری سرکار نے گل سن کے تے فرمایا فمن انا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حمد تے تو بیان کر چڈیے تے نعت کدوں پڑھیں گی؟ اے دس اسی کون؟ حمد تو نے بیان کر دی ہے رب کی کہ میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے اور حکومت زمینوں میں ہے اور راستے سمندر میں ہیں اور جنت میں رحمت ہے، دوزخ میں اس نے اپنا عذاب رکھا ہوا ہے. اے تے تو رب دیاں گلاں ساریاں کر چھڑیاں، اے دس اسی کون؟ یعنی تو حمد پڑھ لئیے تے نعت کوئی نہیں پڑھنی. تو نے اگو زبان حال نہ لرز کی حضور حمد پڑھی تائیں کہ پہلے زبان نو پاک کر لواں پھر آپ دا نام لواں گی. ان بولی جناب ویکھو جی گو نو سمجھ آ گئی تے ملا نہ سمجھ سکے. سیدی اعلی حضرت پہ قربان جاؤں میں، اعلی حضرت نہ ہوتے تو آج دلدل میں ہم پھنسے ہوتے. خدا کی قسم یہ جو بچے ہوئے ہیں ان میں کسی کا کمال نہیں ہے. یہ جو بچے ہوئے ہیں نا یہ کمال اعلی حضرت کا ہے. اعلی حضرت دے پیچھے انج ٹرو جی میں بڑھیاں عورتاں دا عقیدہ ہوندا ہے، جو مرضی کہی جاؤ سنی جان گیاں کرن گیاں اپنی عقیدہ انج دا ہی رکھو جویں دا بری عورتوں کا عقیدہ ہوتا ہے. سن گیاں سب دیاں کہہ دیں بس ٹھیک ہے کران گی وہی جڑی بابے احمد رضا نے گل کر چھڈی ہے. انج دی گل ہونی چاہیے. اعلی حضرت فرماندے میں استاد زمن شہنشاہ سخن آپ کے جو برادر اصغر تھے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں میں انہوں نے گھر دے اندر میلاد شریف دی محفل بیان کر رہا سا. مسجد شریف دے اندر بیٹھ کے گل کر رہے ہیں جی جس بندے نو گل سمجھ آ گئی نا جی تو میں حضور داتا صاحب دی رحمت تے یقین بڑا ہے کہ وہ بندہ دنیا تو کافر ہو کے نہیں جا سکتا. یہ گل یاد رکھنا کہ جے مالک تگڑے ہون تے کتا شیر نو پہ جاندہ ہے، اور میں غوث کا غلام اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم نے غیرت مند لوگوں سے پڑھا ہے. استاد میرے امیر المجاہدین ہے. ٹھیک ہے گل تسی بے فکر ہو کے رہنا، تسی ٹینشن نہیں لینی، گل نو چتھنا ہے تے سمجھنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے میں مولانا حسن رضا خان کے گھر میں تقریر کر رہا تھا اور عنوان تھا میلاد شریف کا. تقریر احمد رضا پاک فرما رہے ہیں تو کہتے ہیں تقریر کرتے کرتے میری نظر دیوار پر پڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ بندر میری تقریر سن رہا ہے اور یوں بیٹھا ہو سن رہا ہے. بندر تقریر اعلیٰ حضرت فرما رہے اور بندر تقریر سن رہا ہے. کہتے ہیں میں نے تقریر مکمل کی تو ہم کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے لگے تو میں نے دیکھا بندر بھی کھڑا ہو. جی حضور کہتے ہیں بندر کھلو گیا اسلام پڑھنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ چلو جانور ہے، وہ اصل میں حدیث ہے پیچھے ایک موجم کبیر کی. حضور ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا کفرۃ الجن والانس. حضور فرماتے ہیں زمین تو لے کے آسمان تک درمیان جتنیاں بھی مخلوقاں رب دیاں رہندیاں سب نو پتہ ہے میں رب دا رسول ہاں. صرف میں 2 نمبر مولوی تے 2 نمبر جن نہیں مندے، باقی سارے میرے مندے. جو 2 نمبر مولوی تے جن نہیں مندے، باقی ساری کائنات کو پتہ ہے کہ میں ہی آخری نبی ہیں. صاحب شفا نے تے لکھیا بندہ تصور وچ بھی سوچ لوے حضور تو بعد نبی آ سکتا ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا. تصور دے اندر بھی سوچ لوے. لو جناب آپ فرماندے میں تقریر کرن تے وہ بہ کے سنے تے سلام پڑھے اسی سارے نے کھڑے ہو کے تو وہ کھڑا ہو کر سننے لگا تو میں حیران ہوا اور میں نے پوچھا کہ
تمہیں کس نے بتایا کہ قیام کرنا چاہیے، سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے؟ تو کدھر گیا بھی نہیں مدرسے پڑھن واسطے۔ تو انہیں کو گل کہی، وہ کہنے لگے حضور بندر ضرور ہاں وابی نہیں ہاں۔ ڈر گئے آپ، رشتہ داریاں، برادریاں، محلے داریاں، یہ سب کچھ بعد ہے، پہلے حضور نال وفاداری ہے۔ انہوں نے کہڑا قبر، یہ تو اونجی کہنے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ادوں تک خدا دی قسم اگلے قبر تو اٹھتے ہی نہیں جدوں تک واسطے دے کے بخشوانا چھڑن۔ ان کو یہی فکر، اذان کیوں دے رہے ہیں جی آپ قبر پر؟ تو میں کہا رب دا میں لے رہے ہیں، تینوں پیڑاں کا دیا پہ گئی ہیں۔ یہ مطلب ہے رب سونے دا نام لئیے تو پہلے تن دلیلاں دیاں گے، کہنے نہیں اذان دینا جائز نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس کے بعد نماز نہیں ہے۔ تو میں کہا جدوں تسی جمعے سے وہ اذان ہوئی اس تو بعد نماز نہیں ہوئی، وہ کی مسئلہ ہے؟ کہتے وہ اور مسئلہ ہے، یہاں کیوں دی جاتی ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ سرکارہ نے فرمایا، مسلم دی حدیث ہے، اور جتھے اذان دے چھٹو 36 میل شیطان نس جاندہ ہے۔ ایتھے تے آپ کے سوالوں دے اندر پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، اذان دی جاتی ہے، مصطفیٰ کا غلام خوش ہو جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ میں کہ سٹامپ پیپر تے لکھ کے دے چھڑ دیں، جدوں تسی جاؤ گے نہیں دیاں گے۔ ٹنا ٹن عقیدہ رکھو اپنا، کسی نے قبر اچ نہیں آنا، صدیاں پچھتانا پینا نے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ کھل کے حضور نال محبت کرو، جڑا جس بندے نو ڈر رہے او دا کی فائدہ ہے؟ انہوں دس دیاں، اقبال کہندا حضور نال محبت کر جوان ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا، دل سے عشق و توانا می شوات۔ بندہ دلیری ادوں ہوندا جدوں حضور نال عشق کر بیٹھے۔ آپ نے فرمایا، کہنے لگے حضور بندر ہوں مگر ہوں سنی۔ سبحان اللہ۔ ہوں آ رہے ہیں میلاد شریف، آ رہے ہیں، پوچھیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ نے آ کر حضرت مولانا کی خدمت میں انہیں تکلیف نہیں دینی جی حضور صفحے دا پاسا بھی دسو سجا یا کھبا ہے، 70 نمبر 35 کتنی ہے؟ اسی بڑیاں دے دے کے تھک کے علماء دے وال چٹے ہو گئے۔ اب ہم نے اپنا انداز بدل لیا، اب کوئی پوچھتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں دل میں لکھا ہوا ہے، دل میں لکھا ہوا۔ کدھر لکھا ہوا جی؟ دل میں لکھا ہوا۔ ساڑیاں رگان سے لکھا اسی حضور دا میلاد کران کے انشاءاللہ۔ کہتے کب تک ہوتا رہے گا؟ میں نے کہا جب کوئی بھی نہیں رہے گا پھر بھی میلاد ہوتا رہے گا۔ کہتے ملتا کیا؟ میں نے کہا ملتا کیا؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہے۔ اینج حضور نال پیار کر۔ اچھا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا فمن انا، ہم کون ہیں؟ ہماری بات نہیں کرے گی۔ اس نے کہا حضور پاک ہو گئی یہ زبان، اب آپ کی بات ہوگی۔ لو جناب جملے ویکھو، انہیں گلاں 4 کیتیاں نے جناب، کڑا کے کٹ کے جھٹ چڑھ دے۔ پہلی گل انہیں کہ حضور رسول رب العالمین، تسی جگ دے بھی رسول ہوتے، رب دے بھی رسول۔ سبحان اللہ اچھی آواز میں۔ میرا بوتھا دیکھن دے قابل بھی نہیں، تسی اکھاں بند کر کے بھی میری تقریر سن سکتے ہو، میں کو جاواں، مگر جس محبوب دی گل میں کر رہے ہیں او دے نالوں سونا ہے ہی کوئی۔ یار ساڈا چن نالوں بھی سونا تے چلے کون او دیاں تجلیاں، او دا مکھ چن بدر نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں، کھلن رخسار تے کرن گفتار، انج لگے جویں منہ وچ مصری دیاں ڈلیاں۔ یار فریدا کیڑی جنت دیاں گلاں کردا ہے، جنت تے ہے سرکار دیاں گلیاں۔ آپ نے فرمایا ہم کون ہیں؟ کہنے لگی حضور آپ رب کے بھی رسول ہیں، جگ کے بھی رسول ہیں۔ دوسری گل، لو جی میرے کول صفحہ نمبر 272 ہے تے اے علماء ازہر نے بھی یہ تصدیق کی ہے تے اے یعنی پکا ٹھکا نسخہ ہے جناب، کہو گے تے میں دی کاپی تم دے چھڑوں گا۔ صفحہ نمبر 272 تے انہیں کہ حضور ایک پہلی گل تے اے وے کہ تسی رب دے رسول ہو، تے دوسری گل ہے وہ خاتم النبیین، سبحان اللہ۔ انہیں کہ حضور تسی خاتم النبیین ہو، اینو کہ نے دس چڑھیا؟
اینو کہنے دسیا تسی آخری نبی ہو؟ جس نبی نے بولنا سکھایا وہ نہیں تو دسیا ہے. انہوں نے کہا حضور تسی رب دے رسول ہو، نبیاں دے سردار ہو. وقد افلح من صدقک، نبیاں دے سردار ہو، حضور تو بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. حضور دے دو نام نے جی، نام یاد رکھو، کام مان گئے نے قیامت والے دن بھی. نمبر 1 حضور کا نام ہے اول. کیا نام ہے؟ نمبر 2 آخر. نمبر 1 سارے بولو. اچھا او میں غریب آدمی ہاں، ویسے نقیب تے کہنا جڑا اچھی بولے گا انہوں مدینے شریف دا ٹکٹ دے دیاں گے. میں نہیں دے سکتا، ویسے کہنا کہ بولو صحیح تے انشاءاللہ انجی مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اے آپ سرکاران دے دو نام ہیں، ایک اول تے ایک آخر. پہلا کی ہے جی مسئلہ ختم نبوت. چٹکی بجان تو پہلے بھی سمجھ آ سکتا ہے. اے گل اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی تھے، شیخ محقق بھی فرمانے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی. گل مزید ہی یاد آئی، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. جبریل امین جدو آنے سن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تے سلام پیش کر دے سن. یہ تے انداز میں دسن تو رہا کہ کیوں سلام پیش کر دے سن، چونکہ آپ کے پیر آ جائیں، آپ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ اپنی جان ان کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں. اور جب نبیوں کا سلطان ہو، سیدنا حضرت عبداللہ کے شہزادے ہوں اور ادب کرنے والا جبریل ہو، تو کتنا جھک کر مصطفیٰ کو سلام کرتا ہو. اے تے انجی کریے تے کہندے شرک ہو گیا. جی میں جبریل بندہ سی تانوں پتہ انداز چڑھیے تے علماء بھی ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ساری باتیں سب کو بتانے والی نہیں ہوتی. تو بس خیر ہاتھ باندھ کر آ کر کہتے سلام یوں کرتے السلام علیک یا اولو. ویسے یوں نہیں کرتے تھے، وہ عرض کرتے تھے حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ناخنوں دی کنڈ بھی اول نہ ہو جائے. ہاں وہ نوری ہو کے تے ادب سکھا گیا. ایتھے عالم لو ہر چنگا رہ گیا نہ مولویاں نہ لو. کہندا قدر نبی دا کی جانن نے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے شہر مدینے. قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی، صاف دماغاں والی. قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھاون والی. تے قدر یوسف دا معلوم ہویا بائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم اسی قبراں وچ پیا. تو یوں سلام کرتے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ. اور سلام کا سٹائل اور انداز کیا؟ السلام علیک یا اولو. 24,000 واری آ کے حضور نے سلام پیش کیتا ہے. 24,000 واری. تو فرمایا بار بار کیوں آتے ہو؟ عرض کی حضور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. وہ کہتے ہیں حضور مزہ ہی بڑا آندہ مدینے سے، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا. سلام کا انداز السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. نبی پاک علیہ السلام نے روک لیا، فرمایا جبریل یہ اول تو اللہ کی صفت ہے تم مجھے کہتے ہو، آخر تو اللہ کی صفت ہے تم مجھے کہتے ہو، ظاہر تو اللہ کی صفت ہے تم مجھے کہتے ہو، باطن اللہ کی صفت ہے تم مجھے کہتے ہو. یعنی اول اللہ ہے آخر اللہ ہے، تو میں نے کیوں کہنا ہے؟ تو جڑی گل جبریل نے کہی تم سنا چھڑو. سبحان اللہ. ذرا ہنس کے کو نہ سبحان اللہ. مسکرائیے، ہاں مسکرائیے. روئیں وہ جن کا مشکل کشا نہیں ہے، روئیں وہ جن کو آخر میں بھی جنہ یار خرید نہ کیتا مل بھی ہونے پلے، ایتھے ہوتے دو ہی جانی پیڑن انہوں نے کھلے. تے جنہ یار خرید جا کیتا مل نہ ہونے پلے، ایتھے ہوتے دو ہی جہانی بلے بلے بلے. تم یار والے بیٹھے ہو، آپ سرکار کے غلام بیٹھے ہیں، آپ غمخوار کے دیوانے بیٹھے ہیں. بیٹھ جاؤ. اچھا وہ کہنا جی تسی پکڑے گا، ٹھیک ہے انڈا ڈاڈا ہے. چلو جی آپ نے فرمایا اول تو اللہ ہے اور آپ مجھے کہتے ہو، آخر اللہ ہے تم مجھے کہتے ہو. جبریل پاک ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے حضور مسئلہ میں نہیں سمجھ آیا. ادھر جانا رب کہنے اول مصطفیٰ ہے آخر مصطفیٰ ہے. تیرا معنی کیے اول تے آخر دا. فرمایا اول ایسے کہ ان سے پہلے نبی کوئی نہیں ہے. اے ختم نبوت دا مسئلہ اس کے بعد تقریر دی ضرورت نہیں، میں کھانا پوری کرانگا کہ سنگی ناراض نہ ہو جائیں. 40 منٹ کیتی نہیں تقریر، اس تو بعد گل مکانی سی گو تی گل دے ساڈی گل بھی مک جانی.
تے اے ختم نبوت دا مسئلہ یاد رکھ لو، حضور دے دو نا تن دس چلے ہیں، پہلا اول، دوسرا آخر۔ اول ایسے کہ ان سے پہلے نبی کوئی نہیں، اور آخر ایسے کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ نہیں گا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگے بولو، کہنے لگے حضور دو گلاں رہ گئی ہیں، پہلی گل تے یہ کہ تسی رب دے رسول ہو، دوسری ہے کہ نبیوں دے سردار ہو، خاتم النبیین۔ اے وہ آیت ہے جڑی اسی ختم شریف وچ بھی پڑھدے ہیں۔ ایک مائی صاحبہ ہر مہینے 11ویں شریف دا ختم دینیاں سن، تے ایک مہینے مولوی نہ لبیا، مولوی صاحب جڑے مسجد دے امام سن میاں صاحب وہ نہ لبے، کدھر گئے ہونے نہ کے پیچھے، تے بڑا پریشان۔ مولوی صاحب دوسری پارٹی تے جا رہے سن، دوسری کے جان لگے، تے انہوں دی نظر پہ کہ انہوں نے کہا جی داڑھی شریف انہوں نے بھی وال ودائیں، تے چلو وہ کہنے لگے کہ مولوی صاحب آج میرے گھر ختم شریف پڑھ جاؤ، 11ویں شریف۔ وہ کہتے نہیں یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا چل تو نہ کھائیں، قرآن تے پڑھ جا، قرآن تے پڑھ جا۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی چلو میں آپ، انہیں 2-4 صورتیں پڑھیں، انہوں نے کہا جی محلے چ رہنا ہے تے چلو ماں جی خوش ہو جان گے۔ تے ختم شریف انہیں 2-4 آیتاں پڑھ کے تے جان لگے، تے اماں جی نے کہا کہ ختم تے تو پڑھے ہی نہیں ہے جی۔ انہیں کہا میں پڑھ تے لیا قرآن۔ اماں جی کہنے لگیاں ایک آیت رہ گئی ہے۔ انہیں کہا نہیں میں پڑھ چکے، انہیں کہا رہ گئی ہے۔ وہ کہنے لگے کیڑی؟ انہیں کہا چمی والی آیت تو پڑھی کوئی نہیں۔ جان نہیں دینا جدوں تک تو چمی والی آیت نہیں پڑھنی۔ ما کان محمد کیا ہے اے وہ آیت نے جنابے نو یاد رکھو جی، اے آیت نمبر 40 ہے جی سورہ احزاب دی۔ اپنے بچیاں نو جدوں لکھنا سکھانا ہے پہلا لفظ یہ سکھانا ہے میرے نبی آخری نبی، میرے نبی آخری نبی، میرے نبی اے بابے بھی بولو میرے نبی۔ ہاں اقبال کے اندر اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں بڈھیاں دا بڑا احترام کرو، لیکن جدوں حضور دا ذکر آئے انہوں نے چوکس ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ ذوف مانا ظالم مگر یہ دل ان کے رستے میں تھکا نہ کرے۔ کہ بابے نے جنت ہی کوئی نہیں جانا، تگڑے ہو کے تے جاؤ گے نا جناب۔ ہاں لو جناب سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اگے کہنے لگی حضور وقد افلح من صدقک وخاب من کذبک۔ حضور اے جڑا آ کے کہہ رہے سی نا لا تو ذات کی قسم ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، حضور بچے گا وہی جو آپ کی غلامی اختیار کرے گا، جو یہ کہے گا انہیں جانا انہیں مانا، بچے گا وہی۔ اور وخاب من کذبک، حضور جنہیں آپ نہ منیا وہ دونوں جہنم رسوا ہوئے گا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، پھر کے گلی گلی تباہ سب کی ٹھوکریں کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ تے اے کھل ڈول کے جی آقا علیہ السلام پیار کرنا ہے جی، رج رج کے کرنا ہے تے انے واہ کرنا۔ انے واہ دا کی مطلب ہوندے جناب جو مرضی کوئی کہندا رہے ان کو تو تیریاں گلاں دی مینوں آواز نہیں آندی، مینوں وہی گلاں چنگیاں لگدیاں جدوں کوئی کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لا۔ اسی لاہور شریف تقریر کرن پہ فجر دی نماز تو بعد مسجد دا نام ہے جامع مسجد شیر ربانی، اوتھے حضور شیر ربانی تشریف لے کے آندے سن پرانی مسجد اسرا دی، تے او تقریر کر کے اے ہوئی جملہ میں عرض کیتا کہ انے واہ پیار کرو، تے یہ جملہ کہہ کے تقریر مکائی تے جان لگیا تے ایک بابا جی نے من پھاڑ لیا، کہنے لگے پتر اے جڑا جملہ تو کیا ہے کہ انے واہ پیار کرو تے اے دے نال لبدا کی ہے؟ تے میں عرض کیتی کہ حضور حالات بڑے خطرناک ہو گئے، احساس لوگوں چو ختم ہو گیا، اے دے باوجود بھی اج بھی کوئی بندہ نابینا ہوئے انہیں سڑک پار کرنی ہوئے تو سڑک کھلو جاندہ ہے تے پیچھو 4-5 گڈیاں والے بھی رک جاندے ہیں، سائیکل موٹر سائیکل والے بھی گڈیاں روک کے سائیکلاں روک کے ہاتھ پھڑ کے تے نابینا آدمی نو رستہ پار کرا چھڑ دیں۔ تو میں کہتا تسی سرکار نال انے واہ پیار کر لو، قیامت والے دن ہور تے من نہیں پتا کی لبنا ہے، لیکن اتنا ضرور ہوئے گا کہ سرکار باں پھڑ کے پل صراط پار کروا چھڑ دیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ لو جناب بڑا مزہ آیا تھے کو لا کے جی، اللہ کریم آپ سب نو سلامت رکھے۔
خوش رکھے آباد رکھے. بس آخری جی ایک نعرہ لاؤ تاکہ یہ آواز کم از کم بغداد شریف تک چلی جائے. چلو یہ آواز کم از کم نا جی بغداد شریف تک چلی جائے. کربلا شریف تک چلو. بغداد شریف سے کربلا شریف کا سفر ہے جی تقریباً 3 گھنٹے کا. ہم ہو کے آئیں جی. غوث پاک دی 11ویں شریف بھی آ رہی ہے جی. رج کے کھایا کرو لنگر شریف. جڑا بندہ حضور غوث پاک دی 11ویں کہندا ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ گل پکی ہے. شیعہ بھی نہیں ہو سکتا. پکا ٹنا ٹن غلام ہوئے گا حضور. 11ویں شریف دے لنگر جتنا کما دے جناب. ہم بہت کھاتے ہیں جی. اس لیے حضور غوث پاک پھر قدموں میں بھی بلاتے ہیں. ہر سال میں جاتا ہوں. آپ دعا کریں اس سال بھی ہم سب چلے جائیں. صاحب آپ بھی جائیں. تے نعرے دی آواز اچھے تک یہ دی برکت انہوں بعد ہی دساں گا کہ یہ نعرہ شریف یہ تے تقریران تو ود کے ہوندہ ہے نعرہ. ہاں تقریر دا شاید اتنا اثر نہ ہوئے جنہ نعرے دا ہوندہ ہے. نعرے تو لگے. خالد بن ولید نے نعرہ لگایا اور جنگ یمامہ میں آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمایا. حضور دا نعرہ لایا آپ اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمایا. آپ نعرہ لگائیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا محلے میں آپ کہیں گے ہر گھر کے باہر میں لکھا ہوگا جی یہ حضور والے ہیں. اے لبیک یا رسول اللہ والے ہیں جی. اے کام آن گے انشاءاللہ. اے آوازاں تولیاں جان گے حضور واسطے. ترنا ہویا نا جی فیض آباد جدوں استاد گرامی نے حضور علیہ السلام دی عزت اور ختم نبوت دے معاملات تے آپ نے ترنا دیتا تے وہ سردیاں بھی واہ سن. نومبر دسمبر دا مہینہ سی نومبر دا. وہ دنیا تے پہنچ گئی آپ دے قدمہ چ. حضور دے نام تے جڑا بھی بولے گا دنیا دے نال ٹرے گی. اسی کلمہ استاذاں دا نہیں پڑھیا. کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا. انہاں نال بھی پیار تھا ہے جے حضور نال اور پیار کر. اے سادہ سا ایک اصول یاد رکھے. تے او گجرالے دا ایک منڈا ٹر گیا. تے واہ دن ہو گئے واپس گھر کوئی نہ آیا. تے ایک دن دا ابا انہوں فون کر کے کہنے لگے جے تو میرا پتر لگ رہے ہیں تے شام تک گھر آ جائیں. تو انہیں کہا ابا جی جے تسی ساڈے ابا جی لگ دیو تے شام تک فیض آباد آ جانا. ایک ہی ہو گیا. اقبال کہنا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. لوگ چھوٹے علی کو نہیں سمجھ سکے, داتا علی کو نہیں سمجھ سکے, بڑے مولا علی کو کیسے سمجھیں گے. چھوٹے علی کو داتا علی آج 977 سال تقریباً ہو گئے جناب لنگر چل رہے ہیں. تے پلاٹ ایک بھی نہیں بیچے آپ تے لنگر اگلے چلا رہے ہیں. اور کمال کیا ہے, فیض کیا ہے. ایک بندہ آپ دی خدمت ہی چاہیا کہنے لگے جی حضور میں نے حضور دی محبت عطا فرما دو. آپ نے فرمایا شاہ جی آنکھ کھولو. آپ نے فرمایا شاہ جی آنکھ کھولو. آنکھ کھولی تے آپ نے عشق رسول دا سرما اندر پایا تے کمال اتنا ہو گیا. صرف فرمایا انہیں شاہ جی نے عرض کی تھی حضور یہ خود بھی سید بادشاہ ہیں, حسن نجیب الطرفین سید ہیں حضور داتا صاحب, اور بڑے تگڑے بادشاہ بھی ہیں. ہزاروں سلطنتیں آئیں, حکومتیں بدلی, اگر حکومت نہیں بدلی تو داتا علی اجمیری کی نہیں بدلی. انہیں کیا حضور شاہ جی کہنے لگے جی حضور کی محبت کا ہمیں جام پلا دیجئے. کہا کہ آپ اپنی آنکھیں مبارک آنکھیں کھولیں. انہوں نے آنکھیں کھولیں, آپ نے عشق رسول کا سرما آنکھوں میں ڈالا. شاہ جی واپس گئے, جا کر ایک مقام پر بیٹھے تو آگے 99 لاکھ بندہ سی ہوتے, سارے کافر بیٹھے تھے. شاہ جی نے آنکھ چکی تھی, آنکھوں چو نور نکلیا تھے, سارے حضور دے غلام بن گئے. داتا صاحب کی ایک کرامت کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے. تو ہم یہ ان کو نہیں سمجھ سکتے تو اوپر ہمیں جانے کی ضرورت کیا آج. بس بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. بے ادبی جنہیں کیتی اور رگڑیا گیا نہیں چاہیے. جنہیں ادب کیتا وہ اے جانور ہو کے کتھے پہنچ گیا جی. قیامت تک دا ذکر آندہ رہے گا جی. اسی ٹور جائیں گے ساڑیاں نسلیں انہاں دے حضرت کے شاگرد ان کے شاگرد قیامت تک جو بھی بندہ شفا شریف پڑھے گا وہ یہ مسئلہ ضرور بیان کرے گا کہ ایک گو نے کھڑے ہو کے حضور دی ختم نبوت تے گواہی دے چھڑی سی. تے گو ہو کے ختم نبوت تے گل کرے تے او زمانہ یاد رکھ دے تے پھر میرے لیے شاہ صاحب نو زمانہ یاد نہیں رکھے گا. اس واسطے اے میری گزارش ہے جناب کہ بس حضور نال رج کے پیار کرو, انے وا پیار کرو. عقیدے دے مسئلے دے اندر کھبے سجے نہ ہونا ورنہ رگڑے جاؤ گے جی. اللہ تعالیٰ اس مسجد نو تا صبح قیامت آباد رکھے اور انہوں غیرت مند علماء عطا فرماندہ رہے. اور آپ سب نو مینوں بھی ساڑیاں نسلوں نو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دا نمک حلال رکھے, وفادار رکھے, اور دونوں جہاناں دے اندر صدقہ پنجتن پاک دا
اللہ تعالیٰ سانو حضور دی غلامی نصیب فرمائے. تاجدار ختم نبوت جی آواز کرو من سنگی کہندن کربلا شریف دا کیوں کہندے ہو تو میں عرض کردا ہوں ویسے میں لوانا نہیں ہے نعرے تے جے لواواں تے پھر کہنا اتھے تک آواز جائے. دی وجہ ہے کہ امام حسین پاک فرمایا کردے سن جدی چٹھی میرے کول آ جائے گی وڈیاں کول پہنچانا ساڈا کام ہے. تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو نور نصیب فرمائے. خوش ایمان کی سمت.